علی بابا آئے تھے اور کہہ کے گئے تھے اے فاطمہ تجھے سحری علی کے دسترخوان پہ کھانا ہے اور افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے. کہا علی بابا آئے تھے مجھے دنیا سے جانا ہے, میرا وقت آ گیا ہے. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ماں نے بیٹوں کو تیار کیا, کہا جاؤ نانا کے مزار پہ سلام کر کے آؤ. جب شہزادے نکل جاتے ہیں, اب سن میری بیٹی قوم کی شہزادی ہو, اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا. خاتون جنت کون ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی وہ ہے جس کو رب نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے اللہ اکبر جن کے لیے جنت سے جبریل جوڑے لے کے آتے رہے ہیں. یہ وہ خاتون جنت ہے جن کے دسترخوان پہ جنت کا کھانا ملتا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا تھا علی آج کچھ مانگنا چاہتی ہوں. وہ فاطمہ جس نے پوری زندگی شوہر سے کچھ نہیں مانگا آج کہتی ہیں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. علی بھی خوشی سے مچل جاتے ہیں. فاطمہ مانگو تو سکی, کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. ایک دن سیب مانگ, ایک دن انار مانگا تھا, وہ بھی کسی سائل پہ چلا گیا تھا. مانگو نا آمینہ, مانگو نا فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو. تو سنے میری بیٹیوں, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا, صحن سے اندر آئی, بستر پہ بیٹھی اپنی جھولی پھیلائی. کہا علی ایک ہاتھ سے ذرا تم اس میرے دامن کو پکڑو. دوسرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں خاتون جنت کا لیا. حضرت علی کا ہاتھ خاتون جنت نے اپنے ہاتھ میں لیا. کہا علی آج جو مانگوں گی دیا جائے گا, مانگ فاطمہ کیا چاہیے. خاتون جنت نے کہا تھا سنیں ذرا غور سے, کہا تھا علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. اتنا سننا تھا چیخ نکل گئی حیدر کرار کی, شیر خدا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے. فاطمہ کیا بات کہہ رہی ہو. کہا علی پوری زندگی اتنی آپ کے ساتھ گزاری ہے, آج تک آپ نے اتنے کاموں کا حکم دیا مجھے یاد تو نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ نے مجھ کو کھانے کا حکم دیا ہو, میں نے دیر کر دی ہو, کپڑے دھونے کا آرڈر دیا ہو, مجھ سے تاخیر ہو گئی ہو, کسی کام کا حکم دیا ہو, مجھے دیر ہو گئی ہو. اے علی جانے انجانے میں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیا جائے. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو, کہنے لگے شہزادی نبی سرور کونین ہو, اے فاطمہ تم نبیوں کے سردار کی بیٹی ہو, اے فاطمہ تمہیں تو شہزادی کی طرح رکھنا چاہیے تھا. پوری زندگی میرے گھر کے اندر فاقے کے ساتھ گزاری, آج تک شکوہ نہیں کیا. فاطمہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے. کہا نہیں علی ایسا نہ بولیے, میں بیوی ہوں, آپ میرے سرتاج ہو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں قیامت کا دن مصطفیٰ کے آگے رسوا نہ ہونا پڑ جائے. اے علی میری خطا معاف کر دی جائے. اللہ اکبر. وہ نبیوں کی سید الانبیاء کی بیٹی ہو کر کے حضرت علی سے جیتے جی معافی مانگ رہی ہے. آج 24 گھنٹے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ایک بار شوہر سے نہیں کہتی ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. جب مر جاتا ہے تب کپڑے نوچنا شروع کرتی ہے. اے میری بہن اب کپڑے نوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اب حساب کتاب کا دفتر, اب عمل کا دفتر بند کیا جا چکا ہے. اب یہ قیامت میں کھولا جائے گا. معافی مانگنی تھی تو کبھی شام کو بیٹھا کے معافی مانگتی, کبھی صبح کو اٹھا کے معافی مانگتی, کبھی پانی دے کے معافی مانگتی, کبھی کھانا کھلا کے معافی مانگتی. خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہے, اللہ اس کے لیے قبر میں جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. ہم تو معافی بھی تب مانگ رہے ہیں نا جب کام ختم ہو گیا. بھائی جیتے جی معافی مانگو. کسی کا دل دکھ گیا ہے نا, اپنی زندگی میں رفع دفع کر لو. بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے. اگر سمجھ میں آ جائے نا حقوق کیا چیز ہے. یاد ہے نا تاریخ, میرے نبی نے جب آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا جمعے کے دن میں, اور آقا کریم نے فرمایا تھا نا, ایک دن فرمایا تھا بلال سارے لوگوں کو خبر کر دو کہ میں نے بلایا ہے. جب مدینے میں یہ آواز گونجی حضور بلا رہے, ایک ایک بچہ نکل کے آ گیا تھا, ایک ایک بچہ. اور پھر حضور نے کہا تھا بتاؤ میں نے خدا کا پیغام تم تک پہنچایا کہ نہیں. سب نے کہا تھا بے شک. اس کے بعد آقا کریم کے جو جملے تھے جن کا مفہوم یہ ہے, میرے نبی نے فرمایا تھا لوگوں میں اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا ذرہ برابر بھی حق نہ ہو. کس نے کہا تھا؟
نبیوں کے امام نے کھڑے ہو کے کہا تھا جس کا مجھ پہ حق ہے وہ لے لے. سناٹا تھا. ایک بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میرا حق ہے. میرے نبی نے فرمایا کیا؟ کہ حضور ایک بار آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں درہ تھا, کوڑا تھا, وہ میرے لگ گیا تھا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. سوچے تو صحیح, میرے حضور یہ نظام قائم کر رہے ہیں زمین پہ, یہ نظام قائم کر رہے ہیں کہ مجھ پہ کسی کا حق ہو تو لے لیا جائے, مجھ پہ کسی کا حق ہو تو لے لیا جائے. اور یہ نظام قائم کیا میرے نبی نے. کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میرا حق ہے. اتنی بات کہی نا تو حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہ آپ کا کوڑا میری کمر پہ لگا تھا. تو نبی نے فرمایا اپنا بدلہ لے لو. کہنے لگے وہی کوڑا چاہیے جو اس دن لگا تھا. انصاف دیکھیے, انصاف دیکھیے. میرے نبی نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ, کا جاؤ میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ, ان کے گھر پہ وہ کوڑا رکھا ہوا ہے, لے کے آؤ. حضور کو بخار اتنا تیز تھا کہ ہاتھ چہرے پہ نہیں رکھا جاتا تھا. یہ ان دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن دنوں میں حضور صحت مند تھے, اس دن کی بات کر رہا ہوں جب حضور کی وفات کا وقت آیا تھا. اتنی تیز بخار تھا, ہاتھ متھے پہ نہیں رکھا جاتا تھا. ہاں حضور نے فرمایا لے اپنا بدلہ. وہ جب سلمان فارسی خاتون جنت کی چوکھٹ پہ گئے, کون ہے؟ کہا سلمان آیا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ جو کوڑا آپ کے پاس ہے حضور کا وہ دے دیا جائے. سلمان چچا اس کوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب انہوں نے بتایا کہ حضور نے اعلان کیا مجھ پہ کسی کا حق ہے تو وہ لے لے. کہا ایک صحابی ہے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ انہوں نے کہا حضور کے ہاتھ سے ان کی کمر پہ کوڑا لگا تھا, آج وہ اس کوڑے کے ذریعے اپنا بدلہ لیں گے. بیٹی تو بیٹی ہوتی, تڑپ گئی. کہا ٹھہرو. اندر گئی, شہزادے چٹائی پہ سو رہے تھے, اٹھایا, کوڑا ہاتھ میں لیا. لینے کے بعد فرمایا جاؤ شہزادو تم سو رہے ہو, کسی نے نانا سے کوڑے کا بدلہ مانگ لیا ہے. تمہیں پتا ہے نا میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, کوئی بھی قیمت دینی پڑے شہزادو قیمت ادا کر دینا, ایک کوڑا میرے بابا کے بدن پہ نہیں لگنا چاہیے. شہزادے آ گئے تھے, بات طویل ہو جائے گی, میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں حضور نے اس دن انصاف قائم کیا. کوڑے آ گئے, کوڑا بھی آ گئے, شہزادے آ گئے. کہنے لگے سلمان چاچا بتاؤ نا وہ کون ہے جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اشارہ کیا اوکاشا کی جانب, دوڑ کے ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے چچا ایک کوڑے کے بدلے میں 100 مار لو لیکن ہمارے نانا کو دکھ نہ دو. معاملہ کچھ اور تھا اس دن. سارے صحابہ نے گریہ وزاری کی. کہا حضور جب کوڑا لگا تھا میرا بدن بنا کپڑے کا تھا, قمیص اتارے, حضور نے کرتا اتار دیا. ابھی صحابہ کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے لیکن انصاف قائم کیا جا رہا ہے. حضور نے جیسی کرتا اتارا نا, اوکاشا نے کوڑا پھینکا, حضور کے بدن سے لپٹ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میری اوقات کے میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں نے تو سنا تھا جو آپ کے بدن سے لگ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا, جو آپ کے بدن سے لگ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا. پھر میرے نبی نے کہا جسے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے اوکاشا کا چہرہ دیکھے. بھائی انصاف قائم کیا میرے نبی نے, انصاف قائم کیا. آج انصاف نہیں ہے. آج بیٹوں سے گزارش ہے, ہر بیٹے سے. آج نزاکت بھائی کے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, صرف سارے بیٹوں سے بات کر رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا باپ کے بعد بیٹیاں بڑی یتیم ہو جاتی. یتیم تو بیٹے بھی ہو جاتے لیکن بیٹیاں بڑی والی یتیم ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جائیداد کے مالک بیٹے بنے رہتے ہیں, لیکن اکثر بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا جاتا ہے. اکثر بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا جاتا ہے, اور اسی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے کل جب بیماری آتی ہے یا برکتیں اڑ جاتی ہیں پھر کہتا دعا کرو برکت نہیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم کسی کا بچانے سے دولت نہیں آتی ہے بلکہ کسی کا حق اسے کھلانے سے برکتیں اللہ عطا فرمایا کرتا ہے. اکثر ہوتا کیا ہے, برا نہ ماننا یہ بھی بات کڑوی ہے, اکثر ہوتا ہے یہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے. کئی بار بھابیاں بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. بھابیاں اگر بہن آ جائے نا کہتی لو چلی آئی کل موئی, آج پھر آ گئی, 8 دن پہلے تو آئی تھی. یہاں تک بدتمیزی دیکھی ہم نے
کتنی بہنوں کو دھکا دے کے دروازے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے یہ روٹی کھانے آئی ہے؟ یہ تجھ سے پیسے لینے آئی ہے؟ یہ بیٹی ہے باپ کی. سنو بیٹی والے میری بات کا احساس کریں گے. بیٹیوں کو دولت پیاری نہیں ہوتی ہے, بیٹیوں کو باپ کی صورت پیاری ہوا کرتی ہے. وہ جو آیا کرتی ہے نا باپ کے بعد, وہ بھائی سے دولت لینے نہیں آتی. ایسا نہیں اس کے گھر روٹی نہیں ہے, اللہ نے اس کے نصیب سے وہاں بھی بہت دیا ہے, لیکن یہاں کیوں آئی ہے؟ جب اسے یاد آتی ہے نا باپ کی تو سوچتی ہے چلو ایک پیڑ میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا, اس کے سائے میں بیٹھوں گی تو باپ کی محبت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. ایک کمرہ تھا میرے باپ کا بنایا ہوا, کبھی وہ اس میں بیٹھا کرتا تھا. ایک دیوار تھی جس کی بنیاد میرے باپ نے رکھی تھی. ایک تکیہ ہے میرے باپ کا, ایک بستر ہے میرے باپ کا. جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر آتی ہیں, بھائیوں کی جائیداد لینے کے لیے نہیں, روٹی لینے کے لیے نہیں, بلکہ باپ کی دہلیز پر اس کی یادوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں, تاکہ اس کے بستر کو دیکھیں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے, اس کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کو دیکھیں تو روح کو تازگی مل جائے. اس لیے بیٹی آیا کرتی ہے. اے میری بہن کی, میری قوم کی شہزادی ہو, اگر کسی گھر کی بہو بنو تو کسی بیٹے کو بہن سے جدا نہ کرنا, بھائی کو بہن سے علیحدہ نہ کرنا. اگر یہ چاہتی ہو تمہیں دنیا میں بھی سکون بنے, آخرت میں بھی سکون ملے, اگر ننگے آیا کرے چہرہ نہ بگاڑا کرو, ان کے آگے سے دسترخوان نہ ہٹایا کرو, بلکہ انہیں دیکھ کے مسکرا دیا کرو. اور بھائیوں سے کہوں گا, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, بہن کو 1 مہینہ ہو گیا ہے, لگا گاڑی میں چابی, اڑ کے چلا جا بہن کے دروازے پہ, اس سے جا کے کہہ دے 1 مہینہ ہو گیا تجھے نہیں دیکھا, بڑی یاد آ رہی تھی. خدا کی قسم بہن رونا شروع کر دے گی. وہ کہے گی آج تیرے لہجے میں مجھے باپ کا لہجہ نظر آ رہا ہے, تیرے پیار میں آج باپ کا پیار نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ جب 8 دن میں نہیں آتی تھی, میرا باپ تو لاٹھی کے سہارے چل کے میری چوکھٹ تک آتا تھا اور کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تجھے نہیں دیکھا تو دل نہیں لگ رہا تھا. اور یار جب باپ چلے جایا کریں, بیٹیوں کی دروازوں پہ جایا کرو, بہنوں کے گھر پہ چلے جایا کرو, اگر وقت آیا کرے ان کو بلایا کرو, اگر یہ خود چل کے آیا کرے تو تجھے پتا چل جائے میری بہن آنے والی ہے تو دروازے سے 10 قدم آگے نکل کے آ جا. بہن کو آتا دے, ہاتھ پھیلا دے, مسکرا کے استقبال کر, ایسے مسکرا دے جیسے باپ مسکراتا تھا. خدا کی قسم جب بیٹی تیرے چہرے کو دیکھے گی, تیرے چہرے کے اندر اسے بھائی کا چہرہ بھی دکھائی دے جائے گا, باپ کا چہرہ بھی دکھائی دے. بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے, باپ کے بعد کبھی بہنوں کو لاوارث مت ہونے دینا. اور سنو وظیفہ میں بتا کے جا رہا ہوں, جب گھر میں برکت نہ ہو, بہن ہو بیٹی ہو, بیٹھا کبھی آگے اور بیٹھا کے ہاتھ اٹھا کہ مالک اس بیٹی کے صدقے میں رزق کے دروازے کھول دے. تیرے ہاتھ اٹھیں گے, میرا ایمان کہتا ہے اگر تو نے سچے دل سے بیٹی کی خیرات مانگ لی, ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ عرشوں سے تیرے رزق کا انتظام فرما دے. لیکن یہ ہماری ناکامی ہے, قسمت. کیا کہیں ہم اپنے آپ کو, ہم باپ کے انتقال کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اب ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. ہم بیٹی والے لوگ ہیں, جن جن کے گھر میں بیٹی ہیں خدا کی قسم جانتے, اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی ہیں, لیکن جتنا پیار بیٹی کرتی ہے اتنے بیٹا نہیں کیا کرتے. ہاں ہمارا رات دن کا سفر کر کے گھر آنا ہے, بیٹا دوڑ کے نہیں آتا, بیٹی پہلے دوڑ کے دروازے کے باہر آ جاتی ہے. کیوں؟ اللہ نے بیٹی کے اندر پیار رکھا ہے. بھائی بنیے, جلاد نہ بنیے, کسائی نہ بنیے. اور یہ جو رواج چل رہا ہے نا جہیز کا, میں تو کہتا ہوں اگر ہم صرف بہن بیٹیوں کو ان کا جو شریعت نے حق رکھا ہے نا مالیت میں, وہ دینا شروع کر دیں تو جہیز کی لعنت کا جنازہ ہی نکل جائے گا. مروجہ جہیز جو آج کل چل رہا ہے, کوئی نہیں مانگے گا یار تم سے گاڑی, تم اپنی بیٹیوں کو حق دو, دوسروں کی بیٹیاں تمہارے گھر میں اپنا حق لائیں گی, پھر اللہ برکت عطا فرمائے گا. لیکن ہمارے تو حالات ایسے, اگر بھانجا بیمار ہو جائے فون بند کر لیتے ہیں, کہیں بہن فون کر کے پیسے نہ مانگ لیں. بہنوئی بیمار ہو جائے تو ہم تو کہہ دیتے ہیں بیٹے سے کہہ دے ہم گھر پہ نہیں ہیں. کیوں ایسے زندگی گزرے گی؟ یہ اسلامی درس ہے؟ نہیں. دروازے پہ بہن آ کے کھڑی ہو جائے نا تو پھر دروازے کھول دیا کرو.
کبھی پھر مالک نہ بنا کرو، 2 منٹ کے لیے کہہ دیا کر بہن کل بھی تو مالک تھی آج بھی تو مالک، کیا چلا جائے گا؟ اتنی غیرت بہن کو بھی آتی ہے، تیری بیوی کا زیور اتار کے نہیں لے جائے گی، تیری کٹیاں خالی نہیں کر لے گی، تیرا بینک اکاؤنٹ خالی نہیں کر دے گی، تجھے 2 جملے کہنے کل بھی تو مالک تھی آج بھی تو مالک ہے، خدا کی قسم ادھر بغل مسکرائے گی، گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگا۔